تو ہم لوگ ملے ہیں، لیکن حضرت کا علم میں نے سنا نہیں ہے، علم اس کا نہیں سنا. تو وہاں ختم بخاری مجھے کرانا تھا. یہ سارے پیر ناصر خاکوانی وغیرہ سارے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے. تو حضرت اقدس نے میرے نالائق کے میرے ذمہ لگایا. مولانا منظور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں. نے آدھا پونا گھنٹہ ہمارے حضرت فرماتے اس کی بہت ہی سخت طبیعت ہے. مفتی سعید احمد پالنپوری کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بند طبیعت. آپ بات کریں گے تو ارے بھائی کام کی باتیں تو کرو، نہیں تو خاموش رہو. بہت غصے والا ہے. ارے بھائی کام کی باتیں تو کر لو ورنہ خاموش رہو. سمجھے؟ یہ میں نے سنا تھا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم تو اچھا ہے لیکن بہت جلالی ہے، جذبات والا. سمجھے؟ ہمارے شاگرد مفتی اعظم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیجی کے مفتی اعظم ہے، بڈھا ہے. یہاں آ گیا، میری پیشانی بوسہ دینے لگے. میں سبق میں تھا تو ساتھی بھی حیران ہو گئے، وہ بھی رونے لگے، میں بھی رویا. مفتی خالد بھی آئے، مفتی شہباز بھی آئے. سمجھے؟ تو جیسے وہ آئے، شہزاد نام ہے، مفتی شہزاد. مفتی شہزاد آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب کو مجھے بھی کہا کہ فیجی دنیا کا آخری کنارہ ہے، ادھر کئی دفعہ سے کہہ رہے کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا 36 گھنٹے جہاز کو لگتا ہے، میں آ کر فیجی میں آ کر کے کیا کریں گے. سمجھے؟ تو وہ آگے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو لے گئے. مفتی صاحب کو لے گئے. ہم نے سنا تھا کہ مفتی صاحب غصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم بھی خاموش. مفتی صاحب بھی 1.5 گھنٹہ ایئرپورٹ سے اتار کر کے ہم اپنے گاؤں کی طرف جاتے رہے، چلتے 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 چلتے. کہنے ارے بھائی میں کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں. ارے بھائی کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں، آپ لوگ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا استاد حضرت زندہ ہے زندہ ہے. کہا کہ پھر بولتے کیوں نہیں، کچھ تو بولا کرو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جی آپ تو بہت غصہ ہوتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے نہیں بول رہے ہیں. پر میں کام کی باتیں تو کرو، ویسے فضول بات نہیں کرنا. میں بھی ڈرا ہوا تھا. مولانا امداد اللہ ہمارے بھائی بینوری ٹاؤن والے بڑے آدمی ہیں. مولانا امداد اللہ غیر مقلدین نے حضرت کو تنگ کیا تھا دبئی میں. سمجھے؟ تو حضرت کو کسی نے کہا کہ ان دنوں میں مولوی مینگل صاحب آیا وہ بھی دبئی میں، چندہ کے لیے ہم لوگ جاتے رہتے. سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مینگل صاحب ان دنوں میں آیا، یہ بہترین اکثر اعظم ہے، غیر مقلدین کے لیے بہت بہترین علاج ہے. سمجھے؟ تو حضرت نے کہا کہ ارے بھائی اس کا نام تو میں نے سنا ہے ہندوستان میں، نمبر اس کا دے دو کسی طرح. میرا نمبر مفتی صاحب کو مل گیا. مفتی صاحب نے فون کیا، ہیلو. میں نے کہا جی وعلیکم السلام، میں دبئی میں تھا. ہیلو. میں نے کہا کون؟ سعید احمد. میں نے کہا جی پہچانا نہیں. سعید احمد. کون سا سعید احمد؟ پالم پوری. میں نے کہا جی پہچانا نہیں. سمجھے؟ پالم پوری خادم دارالعلوم دیوبند. سمجھے؟ میں نے کہا اچھا وہ صاحب تحفۃ العلمی، تحفۃ البخاری. سمجھے؟ یہ اس کے آپ مصنف ہے. سمجھے؟ تو تحفۃ القاری. تو کہا ہاں ایسے ہی سمجھ لو، ایسے ہی سمجھ لو. ارے بھائی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ تو کدھر ہے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا میں طالب علم اور آپ آ جائیں. آپ حضرت کہاں ہے، ٹیلی فون دے دو کسی کو. اور وہ ہمارے ڈرائیور کو سمجھائے، میں بھی سفر پہ تھا تو ہم لوگ وہاں گئے. سمجھے؟ یہ اس طرح سیدھا بیٹھا تقریباً 2 گھنٹہ ہم لوگ گپ شپ لگاتے رہے. الحمدللہ علمی باتیں، صفات باری تعالی گفتگو ہو گئی بہت سے مسائل میں. کہ نام تو بہت سنا تھا، بڑی خوشی